بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز سامعین اکرام۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پیارے آقا کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اسلام قبول کیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلے ویڈیو کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام بلال بن رباح تھا۔ آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ پہلے عبداللہ بن جدعان تیمی کے غلام تھے۔ عبداللہ بن جدعان کے 100 غلام تھے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ جب اسلام کا آغاز ہوا اور اس کا نور پھیلا تو عبداللہ بن جدعان نے اپنے 99 غلاموں کو اس خوف سے مکے سے باہر بھجوا دیا کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ بس اس نے حضرت بلال بن رباح کو اپنے پاس رکھ لیا، یہ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، آپ ایمان لے آئے، مگر انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ ایک روز انہوں نے کعبہ کے چاروں طرف رکھے بتوں پر گندگی ڈال دی، ساتھ ہی وہ ان پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ جس نے تمہاری عبادت کی وہ تباہ ہو گیا۔ جب یہ بات قریش کو معلوم ہو گئی تو وہ فوراً عبداللہ بن جدعان کے پاس آئے اور ان سے بولے کہ تم بے دین ہو گئے ہو۔ اس نے حیران ہو کر کہا، کیا میرے بارے میں یہ بھی بات کہی جا سکتی ہے؟ اس پر وہ بولے کہ تمہارے غلام حضرت بلال نے آج ایسا کیا ہے۔ کیا؟ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو پھر 100 درہم دیے تاکہ بتوں کی جو توہین ہوئی ہے اس کے بدلے ان کے نام پر کچھ جانور ذبح کر دیے جائیں۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا۔ پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کے وقت سورج آگ برسانے لگتا تھا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چت لٹا دیتا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی کہ اگر اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگاتا اور ان کے سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ پر سے ہل بھی نہ سکیں۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر اور لات و عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ میں تجھے یہاں اسی طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کے جواب میں فرماتے، احد احد، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال، تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہارے ہی دین پر ہے، میں ان کے بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطالبہ بھی مان لیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک
یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا کہ اگر تو مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق نے اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے کہ جنہیں اللہ کا نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ان میں ایک حضرت بلال کی والدہ حمامہ تھیں، ایک عامر بن فہیرہ تھے۔ انہیں اللہ کا نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ یہ قبیلہ بنی تیم کے ایک شخص کے غلام تھے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کا رشتہ دار تھا۔ آپ نے اپنے رشتہ دار سے خرید کر انہیں بھی آزاد فرمایا۔ ایک صحابی ابو فقیر تھے، یہ صفوان بن امیہ کے غلام تھے۔ یہ حضرت بلال کے ساتھ ہی مسلمان ہوئے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی ابتدا میں مسلمانوں کے سخت مخالف تھے اور فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تھے۔ ایک روز انہوں نے حضرت ابو فقیہ کو گرم ریت پر لٹا رکھا تھا۔ ایسے میں حضرت ابوبکر صدیق اس طرف سے گزرے۔ اس وقت صفوان بن امیہ یہ الفاظ کہہ رہے تھے: اسے ابھی اور عذاب دو، یہاں تک کہ محمد یہاں آ کر اپنے جادو سے اسے نجات دلائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسی وقت صفوان بن امیہ سے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح زنیرہ نامی ایک عورت مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئیں کہ وہ بیچاری اندھی ہو گئیں۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا کہ جو یہ کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزا کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی زنیرہ نے کہا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزا نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میرے پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے: یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ نے زنیرہ کی بیٹی کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ اسی طرح نہدیہ نام کی ایک باندی تھیں، ان کی ایک بیٹی بھی تھی۔ دونوں ولید بن مغیرہ کی باندیاں تھیں، انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کر دیا۔ عامر بن فہیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں۔ یہ حضرت عمر کے مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے ایک حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ کافروں نے انہیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کیں مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کے زمانے میں گرفتار کیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور انمار کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دیں۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کرتی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیتی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے فوراً بعد اس عورت کے سر میں شدید درد ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپا کر سر پر رکھوائے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا۔ اب آپ وہ حلقہ خوب گرم کر کے اس کے سر پر رکھتے تھے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس سے اگلے واقعات آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ شکریہ۔